بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیاش نوجوان کی کہانی پارٹ 2۔ وہ کالا سایہ دیکھ کر میری حیرت میں غوطہ آنکھیں دہشت سے باہر آ گئی۔ میرے ٹانگوں میں جان باقی نہ رہی اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ وہ سایہ اس سفید رنگ کے دائرے سے باہر ہی کھڑا رہا۔ کبھی وہ بالکل انسانی سایہ جیسا ہو جاتا، کبھی دوے کی صورت میں ڈھل جاتا۔ میرے لیے یہ سب بالکل نیا تھا اور نہایت ہی خوفزدہ کر دینے والا۔ میں نیچے تو بیٹھ گیا تھا مگر میرا جسم بالکل سن ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے سارے جسم پر چیونٹیاں بھاگ دوڑ کر رہی ہو۔ میں یہ سب محسوس کر رہا تھا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس آدمی نے وہ کپڑا جو کہ میرے دوست نے اسے دیا تھا، جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا، وہ اپنی جیب سے نکالا، اور جب کپڑا کھولا گیا تو کپڑے کا اندر سے ایک چمکتا ہوا خنجر برآمد ہوا۔ سورج کی تیز روشنی میں اس کی چمک سے صاف طور پر واضح تھا۔ وہ نہایت ہی تیز دھار اور بالکل نیا خنجر ہے جو پہلے استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ آدمی مسلسل کچھ پڑھ کر اس خنجر پر پھونک مارتا۔ جب وہ ایسا کرتا تو کالا سایہ اس گول دائرے کے گرد ایک چکر لگاتا اور پھر اپنی جگہ پر واپس آ کر رک جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے جسم سے میری روح آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے۔ میرے قدم جیسے بہت وزندار ہو گئے ہو۔ پھر اس آدمی نے اپنا خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک نعرہ لگایا جو میرے سمجھ سے باہر تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ نعرہ لگایا، خنجر خون آلود ہو گیا۔ سخت ترین گرمی کے باوجود میرا سارا جسم سردی سے کانپنے لگا، یہاں تک کہ میرے اوپر کے دانت نیچے والے دانتوں سے بار بار ٹکرانے لگے، جن کے ٹکرانے کی آواز باقاعدہ واضح طور پر میں سن رہا تھا۔ میں نے اوپر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اور خوف کی وجہ سے میری تو حالت ہی بدل گئی۔ میں شاید بت بن چکا تھا، جو کہ دیکھ اور سب سمجھ تو رہا تھا مگر حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس آدمی نے پھر نعرہ لگایا اور اس بار اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ خنجر تھا جو میرا دوست کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس آدمی نے کچھ پڑھا اور پھر جو میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے مگر وہ خنجر ہوا میں ہی معلق رہا۔ یہ سب کچھ میں اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر خنجر کے نیچے یوں رکھنے لگا جیسے ہم کسی پانی والے نل کے نیچے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اس آدمی نے کیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک خنجر سے خون ٹپک کر اس آدمی کے ہاتھوں کے پیالے میں گرنے لگا۔ خنجر سے اچھا خاصا خون نکل جانے کے بعد اس آدمی نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں جمع شدہ خون پر پھونک ماری اور اس خون کو اوپر فضا میں اچھل دیا۔ خون 1.5-2 فٹ فضا میں بلند ہوا ہوگا اور پھر غائب ہو گیا۔ خون جیسے ہی غائب ہوا، اس آدمی نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور سفید رنگ کے اس دائرے میں جس کے اندر وہ آدمی اور میرا دوست موجود تھے، اس دائرے پر انگلی رکھ کر گھمانے لگا اور ساتھ ساتھ کچھ بڑھتا جاتا۔ جہاں جہاں وہ اپنی انگلی گھماتا وہاں سے وہ سفید رنگ ختم ہو جاتا۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکا تو اس نے میرے دوست کے کندھے پر تپکی لگائی تو میرا دوست جلدی سے کھڑا ہو گیا، جو کہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ دائرہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، اس کے ساتھ وہ سایہ بھی۔ میں نے سب کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی اب بھی ویسے کی ویسے ہی تھی۔ وہ آدمی میرے دوست سے کہنے لگا، بادشاہ ہو جاؤ، اور اپنے دوست کو بھی نکال۔ حصار سے باہر میرے کانوں میں اس آدمی کی آواز پڑی تو میں تو پہلے ہی حیرت کے سمندر میں غوطہ تھا اور گہرائیوں میں چلا گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا میرا دوست مجھے آواز دے کر بلانے لگا؟ میں سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا مگر حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست کی بات سن کر وہ آدمی زور سے ہنسنے لگا اور میرے دوست کو کہنے لگا، تم خود اسے پکڑ کر اٹھا لاؤ، وہ خود نہیں اٹھ سکے گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ میں سن رہا تھا۔ میرے دوست نے حیرت سے آدمی کی جانب دیکھا اور میری جانب چل دیا۔ میں جس کمرے میں بیٹھا تھا اس کمرے سے باہر کی جانب بائیں طرف یہ لوگ تھے اور دائیں جانب میں بت بنا بیٹھا تھا۔ لوگوں کے بیچ میں کوئی 60 قدم کا فاصلہ تھا۔ میرے دوست نے مجھے میرے دونوں بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو حیرت انگیز طور پر میرے جسم کی ساری توانائی بحال ہو گئی۔ میں حرکت کر سکتا تھا۔ مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا جیسے کسی اپاہج کو مکمل ٹھیک ہونے پر ہو۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، تمہیں بتانا بھول گیا کہ میں تم کمرے سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ جب تم باہر نکل آئے تو اسی وقت میں نے تمہارے ارد گرد حصار کھینچ دیا تھا، ورنہ وہ کلوا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ کم بخت نے تیری بیعت مانگ لی تھی، مشکل سے کالے بکرے کی بیعت قبول کی۔ اس نے تو ہے ہی ایسا جب میری نظر تجھ پر پڑی تھی، قسم کالی کی تو بہت اچھا لگا تھا۔ مجھ میں تو ہونے والا جو تماشا تھا وہ دیکھ چکا تھا، اور اب اس مکروہ قسم کے انسان کی باتوں نے مجھے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔
کہ میری بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ میں خاموش رہا۔ یہ سب جو دیکھا اور سنا تھا، میرے جیسے انسان کے لیے سب کچھ نیا اور حیران کن تھا، جسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کر کے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جادو، جنات، یہ منتر جنتر، سچ کہتا ہوں میرا دور دور تک ان باتوں سے کبھی واسطہ نہ تھا، اور ان سب خرافات پر میرا بالکل بھی یقین نہ تھا، نہ کبھی سنا اور نہ ایسا کچھ دیکھا تھا۔ یہ تو رنگ ہی کچھ اور تھا جو میرے زندگی نے دکھایا۔ مجھے اچانک اس آدمی نے نہایت ہی محبت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، کیا تم خوفزدہ ہو؟ میں بولنا چاہتا تھا مگر پتہ نہیں کیوں میری آواز وہی نہ نکلی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ بہت اچھے بھائی، تمہارا خوف ابھی بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک بار پھر خوف نے مجھے آن گھیرا۔ نہ جانے یہ آدمی اب کیا کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ اس قسم کی سوچوں نے مجھے گھیر لیا۔ اس آدمی نے میرے دل پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بادشاہو، تمہارے دل کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ 4 ٹانگیں لگ چکی ہے۔ میں خوفزدہ تھا اور یہ سب کچھ حیران کن تھا، اور خوف و دہشت میں مبتلا کر دینے کی حد تک، بلکہ یہ میرا دل جگر ہی تھا جو سب دیکھ کر برداشت کر گیا، ورنہ دل کی دھڑکن جس رفتار سے بھاگ دوڑ کر رہی تھی، کسی بھی لمحہ ہمیشہ کے لیے رک سکتی تھی۔ وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا۔ میرے دل نے میرے سینے میں طوفان مچا رکھا تھا۔ بہرحال اس آدمی نے میرے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور کہنے لگا، کچھ دیر بعد سب معمول پر ہوگا، ڈر مت۔ اور ہوا بھی یوں ہی جیسا کہ اس آدمی نے کہا تھا۔ میرے دوست نے اس آدمی سے اجازت طلب کی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم لوگ اب جاؤ، اور اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ آدمی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ وہ آدمی کہنے لگا، بادشاہو، کبھی اکیلا اس جانب آنا ہو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ میں ایک نظر اس کے مکروہ چہرے پر ڈالی اور باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب پلٹ گیا۔ ہم دونوں دوست خاموشی سے چلتے چلتے گاڑی تک پہنچے۔ نہ میں نے کوئی بات کی اور نہ ہی میرے دوست نے۔ ہم گاڑی میں سوار ہو چکے تھے۔ کافی دیر بعد میرے دوست نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ میں خاموش ہی رہا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ میں نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میری آنکھیں بند تھی۔ اب حیران ہونے کی میری باری تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ شام کو کہا، تمہاری طرف یا میری طرف؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں ابھی اس معاملے پر بات چیت نہیں کروں گا، اس لیے کہنے لگا، میری طرف آ جانا۔ میں سوچنے لگا، اگر اس کی آنکھیں واقعی میں بند تھی تو یہ وہ منظر دیکھ ہی نہیں پایا جو میں نے دیکھا، اور مجھے بھی حیرت تھی کہ اس نے کیسے وہ منظر دیکھ کر برداشت کیے ہوں گے، مگر وہ تو دیکھنے کا ہی انکاری ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا، سب کچھ جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر اسے محسوس کیا، برداشت کیا، وہ ان سب سے انجان تھا کہ وہاں کیا کیا ہوا ہے۔ عجیب صورتحال تھی۔ خیر، میں نے سوچا رات کو تفصیل سے ایسے بات کروں گا، یہ سب کیا تماشا تھا اور کیوں تھا، اسے ایسے کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ اس مکروہ صورت والے بدگزار قسم کے انسان تک جا پہنچا۔ گھر ہمارے پاس ہی تھے۔ میرے دوست نے مجھے میرے گھر کے دروازے پر خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ میں گھر پہنچا تو میرے چچا اور میرے کزن سارے گھر پر جمع تھے۔ میں انہوں نے سلام کیا اور اپنے کمرے کی جانب جانے والی سیڑھیوں کی جانب رخ کیا۔ ابھی میں نے پہلے سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ پیچھے سے دادی اماں نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور میں وہیں رک کر کھڑا ہو گیا۔ دادی نے کہا، میری بات کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کرنا ہے تمہیں، یہ ابھی فیصلہ کرو۔ میں نے کہا، میں نے بھی آپ کو بتا دیا تھا اور میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہ کہہ کر میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فی الحال تو میں اسی معاملے میں اٹکا ہوا تھا، اوپر سے یہ مسئلہ الگ چل رہا تھا۔ دراصل میرے چچا کی میرے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ اس کی وجہ میری چچی تھی، جو کہ میری ماں کی سگی بہن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے چچی سے شدید نفرت تھی، جس کا میں نے کبھی کھلے عام ذکر تو نہیں کیا تھا، مگر میرے رویے سے صاف ظاہر تھا، اور اسی وجہ سے میرے چچا کی مجھے نہیں بنتی تھی۔ اور اب دادی جان چاہتی تھی کہ میں چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ میں اکیلا تھا، نہ کوئی بہن بھائی۔ یہ گھر میرے دادا دادی کا تھا، جو کہ میرا نام منتقل کر دیا گیا تھا۔ میرے تایا کی فیملی ملک سے باہر تھی۔ ایک چچا تھے جن کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ ہم کزن آپس میں بالکل ٹھیک تھے، مگر چچی کی وجہ سے میرا ہمیشہ چچی سے نہیں بنتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی میں سارے رشتہ داروں سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ مجھے سوائے دادی کے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہی عورت تھی جس نے میری ماں کی دوسری شادی کروائی۔ بہرحال مجھے ان لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر میری دادی اکثر وقت بیکار سی کوشش کرتی تھی اور میں انہیں ٹال دیا کرتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے غسل کیا
اور اپنا میخانہ دن کو صحیح سے جان کر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے اس کی ضرورت بھی تھی، وہ دیکھا ناقابل یقین تھا۔ میں اندر سے خوفزدہ تھا اور یہی وجہ تھی میں نے 2-4 پیگ زہر مار کے۔ شراب انسان کو ناڈر بنا دیتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی کثرت انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں بستر پر دراز ہو کر گزرے لمحات پر غور کرنے لگا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ سب تو کہانیوں یا فلموں میں دیکھتے ہیں، مگر اپنی اصلی زندگی میں اس طرح کے واقعات و حالات سے گزرنے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں وہ انسان تھا جو اپنے کام سے کام رکھتا، اور میرے کام تو بس عورت شراب جن کا میں ماہر تھا۔ شکل و صورت اچھی تھی، زندگی کی ہر آسائش میرے پاس موجود تھی، جو دل چاہتا میں کرتا۔ عورت میرے لیے صرف کھلونا تھی جسے میں کھیل کر پھر توڑ دیا کرتا، چھوڑ دیا کرتا۔ بہت سی لڑکیاں تو بالکل میری جیسی ہی تھی، عورت صرف ایک انسان سے وفا کرتی ہے جسے وہ خود اپنے لیے چنتی ہے، پھر وہ مذمت بھی نہیں کرتی۔ ورنہ میرا خیال نہیں ایک فحشہ عورت اگر چاہے تو کسی مرد کی ضرورت بھی نہیں وہ اسے اس کے مردی کے بغیر ہاتھ بھی لگائے۔ پارسائی کا لبادہ اوڑھے اور اس لبادے کے پیچھے کس طرح بے حیائی ناچتی ہے، میں سارے رنگ دیکھ چکا تھا۔ اور ایسے بہت سے مرد جو دنیا کی نظر میں تو بہت نیک اور پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، مگر یاسمین بائی کے ہاں عام سی شکل و صورت رکھنے والی کئی عورتوں کے تلوے چاٹتے میں دیکھ چکا تھا۔ یہ دنیا ہی اور ہم سب اس کے باسی جن میں بسنے والے، ہر انسان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ، ہر اچھا نہیں ہوتا اور ہر برا بھی برا نہیں ہوتا۔ بات تو انسان کے اندر کی ہے۔ باہر تو سب دکھائی دیتا ہے، مگر اندر کیسے جان کر دیکھیے۔ ہر شے کا دوسرا موجود ہے، زمین کے لیے آسمان ہے، دریا ہے تو سمندر ہے، عورت ہے تو مرد ہے، سب دو ہے۔ کوئی اتنا اچھا بنتا ہے اور لگتا ہے جیسے اس سے اچھا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، مگر وہی اچھا جب برا بنتا ہے تو اس سے برا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ اچھا ہوتا ہی برا ہے، بس لبادہ اس نے چاہی کا اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ بہرحال انسانوں کے ایک چہرے کے پیچھے کئی چہرے ہوتے ہیں، دکھاوا چاہے اچائی کا ہو یا برائی کا دکھائی دیتا ہے، اور ہم دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا۔ نشے کی حالت میں کچھ ایسی ہی سوچیں آتی جاتی رہی، پلکیں بوجھل ہوئی تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کلوا کون تھا جو مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا؟ بقول اس جادوگر کے میں نے 2-3 بار اسے نشے میں پکارا، مگر کلوا صاحب کو نہ آنا تھا نہ وہ آئے، اور میں نیند کے گہرائیوں میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ رات اچانک آنکھ کھلی، میرے سر میں شدید قسم کا درد تھا۔ 2 گولی سر درد کی پانی سے زہر مار کی اور غسل کر کے کھانا کھایا اور اپنے دوست کے گھر کی جانب چل دیا، جو کہ قریب ہی تھا۔ میں نے دروازے پر موجود گھنٹی کا بٹن دبایا تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھتے ہی جانب ہٹ گیا، کیونکہ مجھے جانتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کا نام لے کر پوچھا، وہ کہیں باہر تو نہیں گیا؟ چوکیدار کہنے لگا، نہیں، گھر پر ہی موجود ہے۔ میں 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے دوست نے مجھے آواز دے کر مہمان خانے کی جانب آنے کا اشارہ کیا تو میں اسی جانب مڑ گیا۔ ہم نیچے تہہ خانے میں چلے آئے۔ اسد کہنے لگا، یار تم نے آنے میں کافی دیر کر دی۔ میں نے کہا، بس آنکھ کی دیر سے کھلی۔ نیچے تہہ خانے میں اچھی خاصی تفریح کا سامان تھا، بلکہ یہ ہماری عیاشی کا اڈا تھا، جہاں کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ اسد نے ماحول بنانے کے لیے وسکی کی بوتل نکالی اور برف وغیرہ تاکہ ماحول صحیح طرح سے بن سکے، اور میں تو چاہتا بھی یہی تھا، اگرچہ میری پہلی والی بھی ابھی تک نہیں اتری تھی، پھر بھی ضروری تھا۔ پلان کے مطابق کام کرنے کے لیے سامان سارا میز پر سج چکا تھا۔ ابھی پھیلتی رات اور ہم تہہ خانے کے اندر کا موسم بدلنے والا تھا۔ اسد نے جیسے ہی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا، وہ آدمی کون تھا؟ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ کون ہے اور تم اس تک کیسے پہنچے اور کیوں گئے اور کب سے جا رہے ہو؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے وسکی گلاسوں میں ڈالی اور 2 ٹکڑے برف کے، تھوڑا پانی پیک تیار تھے۔ اس کے سامنے اس کا گلاس کیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دونوں گلاسوں کو ہلکا سا ٹکرا کر اپنے پیک کو اس آدمی کے نام کرتے ہوئے ایک ہی گھونٹ میں زہر حلق سے نیچے اتار دیا، اور پھر اسد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چلو اب بتاؤ مجھے معاملہ کیا ہے؟ اسد نے 2 گھونٹ وقفے سے لیتے ہوئے کہا، یار میری ملاقات اس انسان سے 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ مجھے میرے ایک جاننے والے نے اس آدمی کا پتہ بتایا تھا۔ میری کافی زیادہ رقم پسی ہوئی تھی، کوئی چانس نہیں تھا کہ مجھے ملتی۔ میں بہت پریشان تھا، پھر اس بندے نے کوئی عمل کیا اور مجھے میری رقم واپس مل گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے بہت سے روکے کام اسی بندے نے کیے تھے۔ اتنی بات بتا کر اسد خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں چاہتا تو باتوں ہی باتوں میں اندر کی بات نکلوا سکتا تھا، مگر میں نے سارے پلان کو کینسل کر دیا، ورنہ وہ چوتھے پیگ پر ہی سب کچھ خود بخود اگل دیتا۔ میں نے ایک تگڑا سا پیگ بنا کر حلق سے نیچے اتارا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسد نے مجھے کھڑا ہوتے دیکھا تو کہنا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں پہلے بھی پی چکا ہوں، تم پیو میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں رکا ہی نہیں، وہ آواز ہی دیتا رہا۔
چوکیدار دروازے کے قریب بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا چچا کیا آپ کے پاس میرے لیے ایک سگریٹ ہے؟ چچا خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا بہت جناب، میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور اسد کے گھر سے باہر چلا آیا۔ رات دیر گئے تک اپنے نگر کی سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا، سارا دن سویا اور شام سے کچھ دیر پہلے میں جاگا، بس یوں ہی بے مقصد سی ہو کر رہ گئی تھی زندگی۔ اس لڑکی کو تقریباً میں فراموش کر چکا تھا۔ رات کو جب میں اپنی محفل سجا کر بیٹھا تو اس لڑکی کا چہرہ اچانک میری نظروں کے سامنے چلا آیا، اس کی معصومیت اور آنسوؤں سے بھری وہ آنکھیں۔ میں نے اسے سوچنا شروع کیا اور سوچتا ہی چلا گیا۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میں یتیم ہوں، تمہیں اللہ پاک کا واسطہ، رسول کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماں کے پیروں کی جنت کی قسم۔ بس یہ وہ الفاظ تھے کہ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ ماں کے پیروں کی جنت کی قسم، میری سوچ سے جیسے ہی یہ لفظ ٹکرائے بے اختیار میرے منہ سے کہا نکلا اور میں پاگلوں کی طرح ہنستا ہی چلا گیا۔ نہ جانے کھولنے والی بوتل کا نشہ تھا یا بس بات ہی ایسی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا اور یاسمین بائی کا نمبر ملا دیا۔ چوتھی بیگم میرے کان سے یاسمین بائی کی آواز ٹکرائی۔ کمبخت کی آواز نہایت ہی پرکشش تھی۔ میں نے ملنے کا وقت مانگا تو وہ کہنے لگی میرے ٹھکانے پر آ جاؤ۔ میں نے غسل کیا تاکہ جو نشہ اتر جائے۔ ٹھیک 2 گھنٹوں کے بعد میں یاسمین بائی کے سامنے تھا۔ میں نے کہا آج تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، لگتا ہے سب اڑ چکی ہے۔ یاسمین بائی نے کہا صرف 4 لڑکیاں ہیں میرے پاس، ان میں سے دو تو نائٹ کے لیے جا چکی ہے اور 2 اندر کمروں میں کہیں ہوگی۔ میں نے کہا وہ لڑکی جس کے ساتھ اس دن میں نے وقت گزارا تھا وہ کہاں ہے؟ یاسمین بائی نے میری جانب مشکوک نظروں سے دیکھا، یا پھر مجھے ایسا لگا۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہی۔ اسی دوران میں نے یاسمین بائی کو آنکھ ماری تو وہ مسکرا دی۔ میں نے پھر پوچھا تو کہنے لگی وہ نوابزادی نیچے بند ہے، پچھلی 2 دن سے جب ہوش اچھی طرح ٹھکانے لگے گی تو اسے باہر نکالوں گی۔ مجھے سن کر دلی طور پر افسوس ہوا۔ یاسمین بائی 35-36 سال کی عمر کی نہایت ہی ہوشیار قسم کی عورت تھی، جو اپنی اداؤں سے مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی اور لڑکیوں کی سپلائی سے لے کر اسمگلنگ تک کا دند کرتی۔ وہ بھی نہ جانے کیا کیا کرتی تھی جو اوروں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ نہایت ہی خطرناک عورت تھی مگر کسی قابو میں نہیں آتی تھی۔ یہ میری قسمت تھی جو مجھے اتنی اہمیت دیتی تھی۔ اب جال پھینکنے کا وقت تھا۔ ویسے کئی بار مجھے کلم کلی دعوت دے چکی تھی مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے یہ عورت عجیب لگتی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی یا اس میں کشش نہیں تھی، بس مجھے اس عورت سے سخت الجھن تھی۔ وہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتی تھی، شاید اس لیے وہ خود بری نہیں تھی، بس اس کے اعمال برے تھے۔ میں نے نہایت ہی محبت بھرے لہجے میں کہا جناب میرا موڈ ہے پینے کا، اگر آپ میرا ساتھ قبول کریں تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ میرا پر غور کر رہی ہے۔ میں مطمئن تھا مگر میری حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں میرا موڈ نہیں ہے، ویسے بھی میں تھک چکی ہوں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے ایک لڑکی موجود ہے، اگر تم چاہو تو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا نہیں شکریہ، میں آج آیا ہی تمہارے لیے تھا، بس پینے پلانے کی حد تک جانتا ہوں تمہارا کام اوروں سے کچھ مختلف ہے، ہاں مگر اگر وہ لڑکی جسے تم نے بند کیا ہے وہ ساتھ دے تو میری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ جب یاسمین بائی نے میرے بات کاٹتے ہوئے کہا 2-3 دن صبر کرو، وہ ابھی تیار نہیں ہے، اس کے گلے میں تھوک ڈالنا ہی پڑے گا۔ میں نے جلدی سے کہا یہی کام انسان پیار محبت سے بھی کر سکتا ہے۔ یاسمین بائی کہنے لگی کر کے دیکھ لیا۔ میں نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں کوشش کروں، کیا پتہ مان ہی جائے۔ یاسمین بائی مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ ہم نیچے آ گئے، اندر ایک کمرے میں داخل ہو گئے تو اس کمرے میں ایک اور دروازہ تھا جو کہ باہر سے بند تھا۔ یاسمین بائی نے دروازہ کھولا اور ہم دونوں اندر جانب داخل ہو گئے۔ وہ لڑکی ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، پتہ نہیں مجھے دیکھ کر اس نے کیا سوچ لیا تھا۔ یاسمین بائی نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا چلو اس کو دھندے کے لیے راضی کرو، تم نے ہی کہا تھا کہ یہ پیار سے راضی ہوگی۔ میں نے یاسمین بائی کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل صحیح تھا، وہ بہت کمینی عورت تھی، پوری کھلاڑی تھی، اپنے کھیل کی میچ دلا کے رہ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا وہ مجھے کمرے میں داخل کر کے واپس پلٹ جائے گی۔ میں نے پیار بھری نظروں سے یاسمین بائی کو دیکھتے ہوئے کہا تم تو خاموش ہی رہو، میں خود لڑکی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے شرارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کی بالکل قریب کر کے ایک لمبا سانس اندر کی جانب کھینچا اور آہستہ سانس چھوڑتے ہوئے اس کے کان میں کہا تمہارے خود بھی پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے، میں بات کرتا ہوں سمجھا کرو۔ میرے کو شوق کی جانب تھی اور میں بالکل یاسمین بائی کے سامنے اس کے نہایت ہی قریب
کھڑا تھا۔ میں جان بوجھ کر تھوڑا اور یاسمین بھائی قریب ہوا، اتنا کہ اس کی سانس میری سانس سے ٹکرانے لگی۔ وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ کچھ کہیں بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی، میں نے اس کے منہ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی کہانیوں کی ویڈیو ملتے رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔